تہلکہ انگیز خبریں آج ہمارے پاس موجود ہے اور وہ پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ نئے صوبے پاکستان میں بننے کے لیے کیا گرین سگنل آیا ہے. ایک بہت اہم خبر. اور اس وقت عمران خان کے ساتھ کیا معاملات ہیں, ایک اور بڑی اہم خبر دینے والا ہوں. کراچی شہر میں ہونے والی ایک بہت بڑی ملاقات کا اندر کا حال بتانے والا ہوں. اس لیے سب تیار ہو جائیے اور بہت اہم خبر کو پروگرام کے آخر تک دیکھیے. صرف یہی خبریں نہیں بلکہ بے تحاشا خبریں آج کے پروگرام میں شامل ہیں. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک بہت بڑی تہلکہ انگیز خبر اور تہلکہ انگیز ملاقات کا اندر کا احوال پورا بیان کروں, ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے ہر بار کرتا ہوں, اور بس ہم قریب ہی ہیں, اور وہ بھی 1 لاکھ سبسکرائبر کے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کا بٹن پہلے دبائیے اور پھر پروگرام کو آگے دیکھتے ہیں. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے, ہم سبسکرائب کیا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ویورشپ ہے اس کا تقریباً 60% یعنی 60% ہمیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سبسکرائب جنہوں نے ہمیں نہیں کیا ہوا. تو اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا اور پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا. آپ کو ساری صورتحال سے ہم آگاہ کریں گے. آئیے, آپ کے تجسس کو ہم زیادہ مزید نہیں بڑھاتے بلکہ ہم آپ کو ایک بڑی اہم خبر کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور وہ بڑی اہم خبر آپ کو اس وقت بتائے گی کہ پاکستان میں آئندہ سالوں کے اندر کیا ہونے والا ہے. نہ صرف سیاست کے اندر بلکہ معیشت کے اندر, بلکہ پالیسی کے اندر, یہاں تک کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی قیام کے حوالے سے بھی آپ کو میں تہلکہ انگیز خبر دینے والا ہوں. اور خبر ہے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی کہ عاصم منیر صاحب سے شروع ہوتی ہے. اور اس وقت ظاہر ہے اگر ہم عمران خان کی زبانی بات کو سمجھیں یا پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو اس وقت اگر پاکستان کے اندر جو سب سے مضبوط پوزیشن اور جو سب سے مضبوط اور طاقتور اور با اختیار شخص اگر کسی کو قرار دیا جاتا ہے تو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کو قرار دیا جاتا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب اپنے ایک بہت اہم دورے پر کراچی آئے. اب وہ بہت اہم دورہ کیا ہے اور کس لیے, ذرا اس تفصیلات سے آپ کو ہم آگاہ کرنے والے ہیں. اس دورے کے اندر انہوں نے بہت اہم ملاقاتیں کی اور اس میں سے ایک بڑی اہم ملاقات کی ہے کراچی کے تاجروں کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عاصم منیر صاحب نئے آئے تھے تو انہوں نے تاجروں کے ساتھ ملاقات کی تھی, اور اس وقت آج سے قریباً کوئی 1 سال پہلے مطلب 1 سال پورا نہیں ہوا لیکن تقریباً 1 سال کے قریب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہ ملاقات کی تھی. اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے بہت اہم باتیں کہی تھی, اور وہ بہت اہم باتوں کا جو پہلا جز تھا انہوں نے کہا تھا سسٹم ہم ختم کریں گے. سسٹم جو چلتا تھا نا, آپ کو پتا ہے ہر کام کے لیے لا پیسہ وہ ہم ختم کریں گے, اور دیگر باتیں انہوں نے کہی تھی. اور اس وقت بھی وہاں پر کور کمانڈر اور ڈی جی رینجرز ان کے ساتھ موجود تھے. آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر بزنس کمیونٹی کے بہت سارے لوگ موجود تھے. اس میں عقیل کریم ڈیڈی موجود تھے, اس میں حمزہ صاحب موجود تھے, اس میں ایس ایم تنویر موجود تھے. ایس ایم تنویر کو آپ جانتے ہوں گے, ایس ایم منیر صاحب کے صاحبزادے ہیں. حنیف گوہر, آصف سمسم, اب آپ کے بڑا نام ہے خالد طواب, فضل دادا بھائی اور نعمان تابانی, فیصل معیز, جوہر کمدھاری اور زبیر چھایا, فراز فلکناز اور رضوان آدھایا اور احمد چنائے. مطلب بہت سارے لوگ تھے. میں نام لوں گا تو بہت سارے نام ہو جائیں گے, لیکن میں نے آپ کو بڑے نام دے دیے. اب اس ملاقات میں ہوا کیا ہے اور کیا بات ہوئی, اصل کام اور اصل کھیل جو ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں. اور وہ کھیل کیا ہے اور وہ بات کیا ہے, ذرا اس پر ہم ذرا سا غور کرتے ہیں. اس ملاقات کے اندر نہ صرف ظاہر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف موجود ہیں, تو ان کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر بھی موجود تھے, یعنی کہ جو سندھ کے کور کمانڈر ہیں, کور 5 جو کہلاتی ہے, ڈی جی رینجرز بھی موجود تھے, اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. اس ملاقات کے اندر جو بات چیت ہوئی وہ بہت سارے موضوعات پر ہوئی, اور ان سارے موضوعات کو میں الگ الگ رکھوں گا تاکہ آپ کو آئندہ دنوں کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو کچھ تبدیلیاں رونما ہونے والی ہے اس کا ذکر کریں. بڑی خبروں میں سے جو پہلا اہم نقطہ ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا
کہ جناب پاکستان میں یہ جو صوبے بنے ہوئے ہیں ان صوبوں میں کیوں نئے صوبوں کی تشکیل ہونی چاہیے، جو ایک بات کہی جا رہی ہے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس کی اجازت ہے کہ جناب نئے صوبے بننے چاہیے۔ اور جب نئے صوبے بننے کی بات آتی ہے کہ اس میں ریفرنڈم ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے اس میں بات ہونی چاہیے، یہ وہاں پر ڈسکشن میں ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کہی ہے، اور ظاہر ہے اسے بہت سارے لوگ پالیسی میٹر بھی سمجھتے ہیں کہ کیا آئندہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس میں مزید کیا بات ہوئی ہے، میں آپ کو ذرا سا اس کا ماضی بتا دوں۔ پاکستان کے ظاہر ہے 4 صوبے قرار دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ آزاد کشمیر ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا ایک خود مختار نیم خود مختار جگہ ہمیں کہتے ہیں، لیکن اسے بھی اب کافی صوبے کے اختیارات ہمارے یہاں پر دے دیے گئے اور اسے فیڈرل کے انڈر میں رکھا گیا ہے، اور گلگت بلتستان کا علاقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جو 4 صوبے ہمارے پاس موجود ہیں، کسی زمانے میں یہ 1 یونٹ ہوتے تھے، اس کے بعد یہ 4 صوبے بنے۔ یہاں پر مختلف دوروں ادوار میں مختلف تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ ایک زمانے میں کراچی جو ہے وہ دارالحکومت ہوتا تھا، اور جب 1971 میں 1 یونٹ کا خاتمہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ رکھا گیا تھا کہ جناب کراچی شہر کو کیا صوبہ بنا دیا جائے، تو اس وقت کئی لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، اسے سندھ کے ساتھ شامل کر لیا جائے، اور اس کے بعد کراچی سندھ میں شامل ہو گیا تھا، لیکن خیر نقطہ یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب صوبہ خیبر پختونخوا کی بات آتی ہے تو صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 18ویں ترمیم آ رہی تھی، اور 18ویں ترمیم میں اس کا نام خیبر پختونخوا یعنی صوبہ سرحد سے ہٹا کر خیبر پختونخوا رکھا جا رہا تھا، اس وقت ہزارہ تحریک شروع ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہزارہ ڈویژن کو ایک الگ صوبہ تصور کیا جائے اور باقی خیبر پختونخوا کو الگ صوبہ قرار دیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ ساؤدرن پنجاب کے اندر خاص طور پہ بہاولپور ایک زمانے میں ریاست ہوتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسے بھی جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ الگ قرار دیا جائے، اس میں کئی بار اس صوبے کے نام بھی آئے۔ اسی حوالے سے بلوچستان کے اندر بات کہی جاتی تھی کہ بلوچ جو علاقے ہیں ان کو الگ صوبہ قرار دیا جائے، خیبر پختونخوا کو الگ صوبہ قرار دیا جائے۔ کراچی میں بھی گائے بگائے یہ باتیں ہوتی رہیں کہ جناب سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اس کے 2 الگ الگ صوبے بنائے جائیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ کسی زمانے میں یہ خواہش پرویز مشرف کی بھی رہی، جو سیاسی جماعت آتی ہے وہ نعرہ لگاتی ہے کہ جناب ہم پنجاب کو 2 صوبے بنائیں گے، لیکن بعد میں وہ بن نہیں پاتے۔ عمران خان نے بھی یہ اعلان کیا تھا، بعد میں ایک الگ سے سیکریٹریٹ کا رتبہ دے دیا گیا۔ یہی بات خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ جو وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی کہ خیبر پختونخوا کے 2 وہاں پر صوبے بنے، لیکن جو دیگر لوگ ہیں، اگر آپ اس میں صرف ایم کیو ایم کی اگر آپ مثال لے لیجئے تو وہ اس کی حمایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو پی ایم ایل نون بند لفظوں میں اس کی حمایت کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن جب آپ پنجاب کی تقسیم کی بات کریں تو وہاں آپ کو مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آئے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی ہوئی نظر آئے گی، ایم کیو ایم اس کی حمایت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب آپ صوبہ سندھ کی بات کریں کہ جناب یہاں پر 2 صوبے بننے چاہیے تو یہاں پر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آئے گی، پاکستان مسلم لیگ نون بند لفظوں میں ہاں ہاں کرتی ہوئی نظر آئے گی، ایم کیو ایم کبھی ہاں ہاں کرتی ہے کبھی نانا کرتی ہے، وہ تو کہیں اور سے معاملہ ہوگا تو وہ ہو ہی جائے گا۔ خیر، لیکن اب یہ بہت بڑا اور اہم نقطہ ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیا اسے ایک پالیسی سمجھا جائے کہ کیا اس پر آئندہ دنوں کے اندر کیا واقعی میں سنجیدہ کوشش ہو سکتی ہے؟ صوبے ظاہر ہے اگر ہم صوبہ سندھ کو لیتے ہیں اور صوبہ سندھ نے جو انتظامی طور پر شہری سندھ اور دیہی سندھ کے درمیان کافی مسائل ہیں، کافی معاملات چلتے رہتے ہیں، جنوبی پنجاب اور مین سینٹرل پنجاب کے درمیان کافی معاملات رہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر ہزارہ کے کافی معاملات رہتے ہیں، یہاں بلوچ اور پشتون جو بلوچستان کے اندر ہے وہاں ایک بڑا ایشو رہتا ہے، تو کیا اس کی تقسیم کا عمل یا اس کو صوبوں کے قیام کا عمل ممکن ہو سکے گا؟ میرا ذاتی خیال یہ کہ ایک بڑا اگر سنجیدہ بات کہلائی جاتی ہے، ان کا انتظامی معاملات اتنے بڑے صوبے کے چلانا آسان نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عموماً جب یہ آبادیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو انہیں ذرا سا بااختیار کرنے کے لیے اور لوگوں کو زیادہ بہتر سہولیات دینے کے لیے صوبوں کا قیام عمل میں آتا ہے۔ میرا سوال اس وقت میں صوبوں کے قیام پر بحث نہیں کرنا چاہتا، کہاں پر کس آبادی میں چھوٹے صوبے، میں جو خبر دینا چاہ رہا ہوں، میرا خبر کا مین نقطہ چلا جائے گا، میں کہیں اور چلا گیا۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی اس ملاقات کے اندر ایک بات اس پر بھی کہی گئی کہ نئے صوبوں کی تشکیل ہوگی، تو کیا نئے صوبوں کی تشکیل کا معاملہ آگے چلے گا اور کیا اس پر واقعی میں سنجیدگی سے کوشش ہوگی؟ اس صورتحال میں حکومت کی بے تحاشا اتحادی جماعت جسے کہا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیا صوبہ سندھ کے اندر 2 صوبوں کے قیام کے لیے ہاں کر سکے گی؟ جس کا جواب ہے نہ۔ اور اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا مزید حکومت کے ساتھ رہے گی یا پھر اپنے اختلافی نوٹ جاری کرے گی؟ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اس بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت بڑے سیاسی
ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہوگی جو مجھے فی الحال نظر نہیں آتا، لیکن اگر اس خواہش کے اظہار کو اگر حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ناممکن باتوں میں سے ایک ہوگا کہ یہ ہو نہیں سکے گا، ہو پائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک سیاسی بڑا اتفاق رائے ہو۔ جو سیاسی جماعتیں اس وقت 26ویں ترمیم کے لیے یعنی کہ اس وقت اس کے لیے تیار نہیں ہو پا رہی ہے کہ کیسے جو ہے وہ ہمیں آئینی ترامیم لے کر آنی ہے، وہاں پر 2/3 میجورٹی کے ساتھ قومی اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کرتے ہوئے صوبوں کے قیام کو عمل میں لانا میرے خیال سے فی الحال دلی دورست ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے خود اس پر ایک ڈسکشن کیا ہے، میرے خیال سے اس پر بات ضرور ہونی چاہیے۔ دوسرا نقطہ، اس ملاقات کے اندر بہت ساری باتیں اور بھی کہی گئی ہے۔ میں ایک سیاسی معاملات عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہے ذرا، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں سے بھی کچھ لوگوں کے چہیتے ہیں عمران خان صاحب، بہت سارے لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، بہت سارے اچھے تعلقات بھی رکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے وہ قریب بھی رہیں، ظاہر ہے وہ بھی ایک ڈسکشن کا ہی حصہ رہتا ہے۔ لیکن ایک بڑا ایک اہم نقطہ اس میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس میں عمران خان کے حوالے سے کیا بات ہوئی اور آئندہ کی سیاست کے حوالے سے کیا بات ہوئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جناب، ہم نے 1 سال پہلے آپ سے کہا تھا لیکن اب ڈالر ہم نے کنٹرول کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے جب پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے تاجروں سے ملاقات کی تھی، اس وقت ڈالر کی سچویشن بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر آ رہا تھا، مہنگائی بہت زیادہ آ رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے اسے کنٹرول کر لیا ہے اور اب یہ ڈبل فیگر میں یعنی کہ تقریباً 12% اور 15% تک اس سال کے آخر تک ممکن ہے کہ وہ ہو سکے، جو شرح سود ہے اور مہنگائی کی شرح میں کمی ہو سکے، اور اگلے سال جو ہے وہ اس کو مزید شرح سود میں کمی اور سنگل ڈیجٹ یعنی تقریباً 8 یا 9% پر یہ آ جائے گا۔ یہ ملاقات جو ہوئی ہے اس میں بڑے کھل کر سوالات ہوئے ہیں، بڑی کھل کر باتیں ہوئی ہیں، اور میرے خیال سے آرمی چیف کا اس طرح کا انٹریکشن جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جب پوچھا گیا کہ اس وقت سیاسی انتشار ہے، میں ایک بات بڑی اہم آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس انہوں نے سوال پوچھا گیا کہ بھائی سیاسی انتشار ہے، اور جو سوال پوچھنے والے صاحب تھے میں ان کا نام جانتا ہوں، اور جو بات کر رہے تھے میں انہیں بھی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا۔ جب ان کا اشارہ یہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب کا دیکھیے آپ کیا مطلب جو ان کے جو پورا وہ تھا کہ کیا ہے، اب ظاہر ہے براہ راست پاکستان کے آرمی چیف سے اس طرح کی بات کرنا اور ظاہر ہے پوچھنا، اس سے آپ کو پالیسی کا اندازہ ہوتا ہے اور پالیسی آپ کو بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں، یہ میرے خیال سے 3 دن پہلے کی بات ہے، اور نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی چائنا کے سفیر کی، تو وہاں سیاسی انتشار پر بات کی گئی تھی اور عمران خان کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ تو نواز شریف نے کہا تھا دیکھیے بھائی ہماری تو پوری زندگی سیاسی انتشار میں ہی گزری ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب سے انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ قدم رکھا تھا، ضیاء الحق کے ساتھ صحیح، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں۔ اچھا، وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ قدم رکھا تب سے وہ سیاسی انتشار دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی حکومت گئی کبھی آئی، کبھی گئی کبھی آئی، کبھی خود باہر کبھی خود اندر، یہ ہوتا ہی رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ تو سیاسی انتشار گزشتہ سالوں سے ہم نے اپنی پوری سیاسی زندگی کے اندر دیکھا ہے۔ نقطے پہ سمجھیے گا، میں جس جگہ پر آپ کو لا کر بات کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھیے گا۔ جب آج پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے جب یہ سوال اسی طریقے سے پوچھا گیا کہ سیاسی انتشار کے حوالے سے، اور خصوصی اس میں تھا عمران خان کے حوالے سے، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو نواز شریف صاحب نے 2 دن پہلے چائنیز سفیر کو دیا تھا کہ جناب پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ہمیشہ یہاں پر سیاسی انتشار کا ہی منظرنامہ پیش کیا گیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کے وفات کے بعد سے لے کر اس وقت صرف 9 سال کے اندر 7 سے 8 وزیر اعظم آئے گئے، اور اسی طریقے سے پھر جب ایوب خان کا دور چلا تو فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، پھر بھٹو صاحب کا دور کتنے عرصے رہا، پھر ضیاء الحق کا دور کیسے رہا، پھر یہاں ہر وقت ہی انتشار کا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو سیاسی انتشار ہمیشہ سے یہاں ایسے ہی دیکھا ہے اور 76 سالہ تاریخ میں ایسے ہی رہا ہے، تو نتھنگ نیو۔ کل ایک جگہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے اس بارے میں بات کہی تھی کہ موجودہ حکومت کو یا پاکستان کی اس وقت با اختیار طاقتوں کو کیا چیلنجز ہیں، تو اس میں سب سے بڑا چیلنج تھا وہ عدالتی معاملہ تھا۔ لیکن عدالتی معاملات میں بھی آپ دیکھیے کہ جب جج ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر اب میں کہیں سے کہیں بات کو لے جاؤں گا، جو میں اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں وہی بات تھی۔ دوسری بات انہوں نے ایک اور اشارہ دیا ہے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے، اور باقاعدہ انہوں نے بڑے ہی جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا ہے، میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے وہاں پر واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو بجلی کی مہنگی ہو رہی ہے اور جو آئی پی پیز یعنی جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بہت سارے معاملات
طے ہو گئے ہیں اور آئندہ دنوں کے اندر بجلی کے نرخ میں بھی آپ کو کمی محسوس ہوگی. اب یہ بڑا اہم جملہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں حافظ نعیم الرحمان صاحب دھرنا لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور کہا تھا 45 دن کے اندر اگر آئی پی پی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس طریقے کا معاملہ ہوگا. میں جس نقطے پر لانا چاہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے وہ کسی انجام کی طرف پہنچنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر آپ کو بجلی کی قیمتوں میں کچھ کمی کے اشارے بھی ملے, جو جہاں سے مجھے خبر ملی ہو, جو ڈیٹیل خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. میں بہت سارے راز آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. ریکارڈ آپ کو اس ملاقات کے فوراً بعد میں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو اس وقت ملے کہ جب تک بہت ساری خبریں آ جائیں, اس وقت تک کے لیے بہت ساری اطلاعات آ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند اور بھی خبریں ہیں. ایک بہت مشہور صحافی ہیں, کچھ بڑے مشہور صحافی ہیں, اس میں سے انہیں کچھ جماعتوں کی طرف سے کھلی دھمکیاں ملی ہیں. میں ذرا سا بات آپ کو بتا دوں. پچھلے دنوں چند واقعات رونما ہوئے ہیں اور ان واقعات کی کڑیاں کہاں پر جا کر مل رہی ہیں, ذرا سا میں اس طرف آپ کو بہت واضح اشارہ دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلا واقعہ ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ, جو کہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں. ان کے ساتھ ایک جو آپ کہہ لیجئے کیا اس کا میں نام لے کر اس کو کیا پروموشن دیں, صحیح, ڈونلڈ جہاں پر وہ آئٹمز ملتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ پیش آیا اور وہاں پر انہیں گالیاں دی گئی. جس شخص نے گالیاں دی, تحریک انصاف والے وہاں پہنچ گئے کہ جناب واہ واہ یہ ہمارا بندہ تھا, جبکہ وہ اس کا بندہ نہیں ہے. وہ بیسیکلی تحریک لبیک کا آدمی ہے. اچھا, جب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تحریک لبیک سے اس کا تعلق ہے اور تحریک لبیک کی طرف اس کا جھکاؤ ہے, بہت سارے صحافیوں نے سپورٹ کیا کہ تحریک لبیک کی طرف اس کا جھکاؤ ہے. ایک بات, اول بات یہ رکھیے گا. دوسری بات یہ کہ پچھلے دنوں جو کچھ بھی سندھ میں ہوا اور خاص طور پہ عمر کوٹ میں ہوا, ایک شخص پر توہین مذہب کا الزام لگتا ہے اور توہین مذہب کے الزام لگنے کے بعد اسے ماورائے عدالت پولیس قتل کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس کی لاش کو زندہ جلایا جاتا ہے. اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب اس پہ تحریک لبیک کی چھاپ نظر آتی ہے کہ ان کے کچھ فالوورز یا ان سے کچھ تعلق رکھنے والے یا کچھ مذہبی اور جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں موجود ہیں. اچھا, جب صحافیوں نے یہ خبریں دی تو اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ایک بڑے معروف صحافی ہیں اعزاز سید صاحب. اعزاز سید صاحب نے اپنی ایک ٹویٹ کی اور اس نے اس ٹویٹ کے اندر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے, اور وہ الزام لگایا ہے انہوں نے سعد رضوی صاحب پر, یعنی کہ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی, ان پر ایک الزام عائد کیا ہے. اور وہ الزام انہوں نے یہ عائد کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں کرنے پر کہ جو شخص وہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے, اس کے ساتھ جو جس بندے نے کام کیا ہے وہ اس کا جھکاؤ در حقیقت تحریک لبیک کی طرف تھا. تو اس پر اعزاز سید نے کہا ہے کہ جناب انہیں باقاعدہ ٹیلی فون پر سعد رضوی اور ان کے لوگوں نے قتل کی دھمکیاں دی ہے, اور اگر آئندہ دنوں میں میرے ساتھ کوئی یا میری فیملی کے ساتھ کوئی کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری حافظ سعد رضوی پر عائد کی جائے اور حافظ سعد رضوی کے ساتھ اور اس کی ایف آئی آر بھی حافظ سعد رضوی پر براہ راست کاٹی جائے. یہ خوفناک عمل ہے. خوفناک عمل کی میں بات کر رہا ہوں, دو وجوہات سے اسے خوفناک عمل کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی گروہ کے متعلق یہ تاثر پیدا ہو جانا کہ وہ جس کے خلاف پروپیگنڈا کر دے اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے, یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پہ تحریک انصاف, اگر تحریک انصاف نے ایک زمانے میں ہمارے خلاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ نیشنلٹی کی باتیں کرتے ہیں, قوم پرست لوگ ہیں اور فلانا, آپ کو معلوم ہوگا سب چیزیں, اور ان کے بعد ہمارے خلاف جو گالم گلوچ تحریک انصاف کے لوگ لکھتے تھے اور پھر ہمارا جینا مشکل ہو جاتا تھا کہ جناب ہم کہیں گزرتے تھے تو کہتے تھے یہ کون ہے, صحیح ہے, یہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا چلتا تھا. اور پھر اس کے بعد ہمیں بہت ساری سوشل میڈیا پر بدتمیزی کا دیکھنا پڑتا تھا. اسی طریقے سے اگر کوئی مذہبی جماعت کسی کے خلاف فتویٰ جاری کر دے, اب دیکھیں یہ کیا نام ہے, مولانا طارق مسعود صاحب, ایک زمانے میں وہ دوسروں پر فتویٰ جاری کرتے تھے, دوسروں کو کافر اور مرتد اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے تھے. آج جب ان کے اوپر آ گئی یہ بات تو ان کا جینا مشکل ہو گیا. تو سیم اسی طریقے سے جب کوئی مذہبی جماعت یا گروہ کسی کے حوالے سے کافر یا مرتد کا جب الزام لگاتی ہے تو اس کی زندگی خود بخود خطرے میں آ جاتی ہے, کیونکہ لوگ ظاہر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے کہ بھائی وجوہات کیا ہے, وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی مشکل میں آ جاتی ہے. تو عام طور پر جسے کلٹس کہا جاتا ہے, یہ کلٹس جو ہے وہ عام طور پر اس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. کئی صحافی یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ مختلف مذہبی حلقوں کی طرف سے اور تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے ان کی زندگیوں کو اب براہ راست خطرہ لاحق ہو گیا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر کو لگا کر کیمپین کی جا رہی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان سیاسی جماعتوں کو, ان مذہبی جماعتوں کو
ایک بات یہ کہنی چاہیے کہ دیکھیے ہم تو آپ کوئی کمپین شروع کر سکتے ہیں کسی کے خلاف، لیکن بعد میں اس کو روکنا آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے۔ جب آپ انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے مذہبی جماعتیں ہوں، چاہے گروہ، تو پھر وہ روکنے میں نہیں آتا۔ اور پھر اب جب اعجاز سید ہو یا دیگر صحافی ہوں، جب وہ براہ راست مختلف سیاسی یا مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کا نام لے کر کہہ کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ میں درخواست کروں گا، میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ سے ہمدردانہ بات یہ کروں گا کہ براہ مہربانی کوئی بھی کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہو تو اسے ذرا سا ایک آنکھ سے دیکھ لیا کریں۔ یہ باقاعدہ اس طرح کے سنجیدہ الزامات کا لگنا اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں یہ آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک ماحول چل پڑا ہے، آج پورے دن جو چلتا رہا سلسلہ وہ سارا اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو خدا را تھوڑا سا اجتناب برتیے، تھوڑا سا احتیاط کیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے کئی خبروں کی طرف جانا تھا، لیکن کیونکہ یہ تہلکہ انگیز خبر بہت زیادہ ضروری تھی کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے جس بات میں اشارہ دیا ہے، آئندہ دنوں کے اندر آپ کو اس پہ بڑی کیمپینز نظر آئے گی، چاہے نئے صوبے کے حوالے سے ہو دیگر ہو۔ اگر یہ سنجیدہ ہوا تو معاملات بہت زیادہ ہوگا۔ دوسری ایک بڑی اہم تبدیلی ہوئی ہے جو آج بہت زیادہ ڈسکشن میں آئی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار شاید ایسا ہوا ہے کہ وزارت دفاع کے سیکریٹری جو لگایا گیا ہے وہ ایک حاضر سروس جنرل صاحب کو لگایا گیا ہے۔ اس پر کافی ڈسکشن ہو رہا ہے، کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، کس لیے ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، ظاہر ہے ان کی مرضی اور منشا کے بغیر تو نہیں لگ سکتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے ایک آدھ دن میں یا کچھ عرصے میں خواجہ آصف صاحب کی سیٹ بھی چلی جائے گی، اور اس کی جگہ کون آئے گا، وہ بھی کوئی نہ کوئی آئے گا۔ صحیح ہے، کون آئے گا وہ آپ سمجھ جائیے۔ اجازت دیجیے ابھی تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لیکن ہر بار کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ایک بٹن دبائیے اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ نے کے بعد